ذہن پر تاریکی سی چھائی ہوئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ تاریکی روشنی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں یک لخت وہ منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا، جب وہ مرگٹ میں اس لڑکی شانتی سے مل کر اس کے کمرے سے نکل رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن پر تاریکی چھا گئی تھی۔ باس! اچانک عمران کے کانوں میں جوزف کی آواز پڑی تو عمران نے آنکھیں ایک جھٹکے سے کھول دیں۔ شکر ہے خدایا، تو بڑا رحیم و کریم ہے۔ سلیمان کی آواز عمران کو سنائی دی۔ وہ بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ رانا ہاؤس کے کمرے میں بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں لکڑیوں کے ٹکڑوں کا ہار اور اس کے جسم میں سوائے بنیان اور انڈرویئر کے اور کچھ نہ تھا۔ بستر کے قریب جوزف جوانا اور سلیمان موجود تھے۔ سلیمان اور جوزف کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے، جبکہ جوانا کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہار کیسا ہے؟ میرا لباس کہاں پر ہے؟ عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ موت کے منہ سے واپس آئے ہیں جناب، سلیمان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن میں تو مرگٹ گیا تھا۔ وہاں کمرے سے نکلتے ہوئے اچانک میرا ذہن تاریک ہو گیا تھا۔ اب مجھے یہاں اس حالت میں ہوش آیا ہے۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو سلیمان نے جلدی سے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ جیسے جیسے سلیمان تفصیل بتا رہا تھا، ویسے ویسے عمران کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمودار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے، عمران نے یک لخت وسیلے لہجے میں کہا۔ ماسٹر، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن واقعی ایسا ہی ہوا ہے۔ اگر میں آپ سامنے اس کچرے گھر سے برآمد نہ کر کے لاتا تو کبھی بھی میں یقین نہ کرتا۔ آپ کے لباس پر غلاظت لگی ہوئی تھی، اسی لیے اس کو اتارا گیا ہے، جوانا نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ حیرت ہے، یہ میرے گلے میں آگ کی لکڑیاں ہیں، عمران نے کہا۔ جی صاحب، سلیمان نے کہا تو عمران نے ایک جھٹکے سے وہ ہار توڑا اور اسے ایک طرف پھینک دیا۔ میں غسل کر لوں پھر بات ہوگی، عمران نے کہا اور بستر سے اتر کر تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ صاحب نے ہار توڑ دیا ہے، کہیں پھر نہ انہیں کچھ ہو جائے، سلیمان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی فی الحال کچھ نہیں ہوگا، میں نے دیکھ لیا ہے، 4 سینگوں والا شیطان فی الحال بھاگ چکا ہے، جوزف نے بڑے اعتماد سے کہا تو سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ تینوں کمرے سے باہر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران غسل کر کے اپنا لباس پہن کر ڈریسنگ روم میں باہر آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے۔ دراصل اسے سارے واقعات کی طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پھر ابھی یہیں فلیٹ پر واپس نہیں گئے؟ عمران نے سلیمان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ شاید آپ مزید کوئی بات پوچھیں، سلیمان نے جواب دیا۔ تم میرے ساتھ اس رفو گھر کے پاس چلو گے؟ میں اس سے مزید بات کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا تو سلیمان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں کار میں بیٹھے اس مارکیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے جس میں رفو گھر کی دکان تھی۔ آپ کو مستان بابا نے منع جو کیا تھا، لیکن آپ پھر اس مرگٹ میں چلے گئے، سلیمان نے جو سائٹ پر بیٹھا ہوا تھا کہا۔ میں ان فضولیات کا قائل نہیں ہوں سلیمان، اور ابھی تک میرے ذہن میں وہ سب کچھ روشن نہیں ہو رہا جو کچھ تم نے بتایا ہے، اس لیے فی الحال خاموش رہو، عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ واقعی اس وقت اپنے آپ کو ذہنی طور پر بے حد الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کار مارکیٹ تک پہنچ گئی تو عمران نے کار کو ایک سائڈ پر روکا اور پھر نیچے اتر آیا۔ عمران سلیمان کی رہنمائی میں پیدل چلتا ہوا اس گلی میں پہنچ گیا جہاں رفو گھر عبدالحمید عازز کا کمرہ تھا۔ اس کا نیلے رنگ کا لوہے کا دروازہ تھا۔ عمران نے دستک دی، چند لمحوں کے بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر عازز رفو گھر کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ شکر ہے خدا کا، آپ بچ گئے ہیں، آئیں اندر آ جائیں، رفو گھر نے عمران کو دیکھتے ہی مسکرا کر کہا اور پھر ایک طرف ہٹتا چلا گیا۔ عمران اور سلمان اندر داخل ہوئے۔ عمران حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، پھر اس کی نظریں رفو گھر پر جم گئی جو ہر لحاظ سے ایک عام سا آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ بیٹھیں یہاں، میرے پاس کرسیاں تو نہیں ہیں، اس لیے آپ کو میری طرح نیچے ہی بیٹھنا پڑے گا، رفو گھر نے اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھتے ہوئے عمران سے کہا تو خاموشی سے کپڑوں کے ایک ڈھیر پر عمران بھی بیٹھ گیا۔ سلمان مؤدبانہ انداز میں ایک طرف جا بیٹھا۔ یہ صاحب آپ کے لیے بے حد پریشان تھے، پھر یہ بر وقت مجھ تک پہنچ گئے، ورنہ بہرحال آپ مجھے خوشی ہے کہ بچ گئے ہیں، رفو گھر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ پیر ہیں؟ بزرگ ہیں؟
इमरान ने रफूगर की तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि उन्हें वाकई समझ नहीं आ रही थी कि ये आम सा रफूगर जो इस तंग से कमरे में बैठा कपड़े रफू कर रहा है किस तरह का इंसान है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? मैं तो अल्लाह ताला का इंतहाई हकीर और आजिज़ सा बंदा हूँ, रफूगर ने जवाब दिया। तो फिर आपने ये सब कैसे कर लिया? मुझे सुलेमान ने बताया है कि आपने उसे बताया था कि मैं कचरा घर में पड़ा हुआ हूँ और मेरे गले में आग की लकड़ियों का हार डाला जाए और इस दाने और डोरी पर आग का दूध लगाकर इसे जलाकर राख कर दिया जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर वाकई ऐसे ही हुआ। ये सब कुछ आपको कैसे मालूम हो गया? और फिर मैं इस कचरा घर में कैसे पहुंच गया? आप मुझे ज़रा तफसील से बताएं, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। इमरान ने उलझे हुए लहजे में जवाब दिया। वो रफूगर बेख्तियार हंस पड़ा। आपको ये सारी बातें समझाने की क्या ज़रूरत है? आपका तो वास्ता पहले ही कई बार शैतान और इसके चेलों से पड़ चुका है। रफूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वाकई पड़ चुका है, लेकिन इस तरह मेरी हालत पहले तो कभी नहीं हुई कि मैं अचानक बेहोश हो जाऊं। फिर बकौल सुलेमान के मैं रात को फ्लैट में सोया हुआ हूं, लेकिन सुबह ना मैंने नमाज पढ़ी है और ना ही मैंने कुरान करीम की तलावत की, जबकि बाज़ाहिर में ठीक भी हूँ, लेकिन मेरे जहन में सिवाय तारीकी के और कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ तो पहले मेरे साथ कभी पेश नहीं आया। इमरान ने कहा, आपका नाम अली इमरान है ना? रफूगर ने कहा, जी हाँ, इमरान ने जवाब दिया। तो इमरान साहब, जिस तरह रोशनी के निज़ाम को बहुत सी सतहें होती हैं, इसी तरह शैतानी निज़ाम की भी बहुत सारी सतहें होती हैं। पहले आप जिस शैतानी निज़ाम से टकराए थे वो सतह का निज़ाम था, लेकिन आपका वास्ता अब जिस शैतानी निज़ाम से पड़ा है ये सतह नहीं बल्कि निचली सतह है। इसे सफली निज़ाम कहा जाता है। इस सतह में काम करने वाले इंतहाई निचली सतह के लोग होते हैं और इस सतह की ताकतें भी इंतहाई ताकतवर होती हैं। इस बार सफली सतह के हमलों ने आप पर हमला किया था, लेकिन यह हमला बेहद खौफनाक था। वो लड़की जिसने आपके बाजू पर रामदाना बांधा था, इसका ताल्लुक भी उसी निज़ाम से है। उसी रामदाना बांधने की वजह से आप पर कब्जा करने का मौका उनको मिला था। वो आप पर कब्जा करके ही आपको हलाक कर देते, क्योंकि उनके गुरु का यही हुक्म था। लेकिन इससे पहले उन्होंने आपसे कोई काम लेना था और वो काम उन्होंने आपसे ले लिया। उसके बाद आप पर हलाकत का अमल किया गया और आपको कचरा घर में फेंकवा दिया गया। जिस वक्त सुलेमान मेरे पास आया, इस वक्त आप हलाकत का अमल आप पर शुरू हो चुका था और आप तकरीबन मरने के करीब पहुंच गए थे। इसलिए मुझे इस सफली अमल का जोर तोड़ने के लिए इंतहाई मेहनत करना पड़ी। बहरहाल अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि इसका जोर टूट गया। बाकी असरात आग की लकड़ी से ख़त्म हो सकते थे, इसीलिए मैंने सुलेमान को हदायत की थी और बजवाया था कि वो आपको इस तरह से काम करे कि आपके गले में आग का हार बना के पहना दे। अब भी आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप पूरी तरह से मुहतात रहें। आप पर यकीनन दोबारा हमला किया जाएगा और इससे भी खौफनाक अंदाज में किया जाएगा। आप किसी अजनबी औरत या मर्द के हाथ से कोई चीज़ लेकर ना खाएं और ना ही उससे कोई भी चीज़ अपने जिस्म से मस होने दें। बाकी आप खुद समझदार हैं, रफूगर ने तफसील बताते हुए कहा और इसके साथ ही उसने सामने रखा हुआ कपड़ा उठा लिया। आपने बताया है कि उन्होंने मुझसे काम लेना था। क्या काम लेना था? क्या आप इसकी तफसील बता सकते हैं? इमरान ने कहा, जी नहीं साहिब, ये मुझे मालूम नहीं है और ना मालूम हो सकता है, क्योंकि मुझे गैब का इल्म नहीं है। आप खुद ही ये मालूम कर लें। बहरहाल मैं इतना जानता हूँ कि उन्होंने आपसे कोई काम लेना था जो अब ले चुके हैं। रफूगर ने जवाब दिया, कोई ऐसा क्या हो सकता है कि कोई आदमी इस तरह सफली निज़ाम के तहत किसी की जान ले सके, जबकि मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। इमरान ने कहा तो रफूगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। जबरो कदर का ये मसला बेहद पेचीदा है जनाब, और आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं तो बस वाजबी सा पड़ा हुआ हूँ। जो कुछ होता है अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है। लेकिन आपने गौर फरमाया होगा कि लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं और इंसान को इंसान भी मार डालते हैं। ये सारा खेल जो बाज़ाहिर लोग ही खेल रहे होते हैं, दरअसल अल्लाह की तरफ से ही हो रहा होता है। मशीयत खुदाबंदी अलहदा चीज़ है, जो रज़ाए खुदाबंदी अलहदा चीज़ है। बस इससे ज़्यादा मुझे जाहल और लाइलम आदमी आपको नहीं बता सकता। अल्लाह हाफिज़। रफूगर ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लेते हुए वहाँ से उठना ही मुनासिब समझा। इसके साथ ही सुलेमान भी उठ खड़ा हुआ। अब आप हमें इजाज़त दें कि हम वापस चले जाएं। खुदा हाफिज़, रफूगर ने कहा तो इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सुलेमान भी उसके साथ था। थोड़ी देर के बाद दोनों फिर कार में बैठे वापस जा रहे थे। इमरान का जहन पहले से भी ज़्यादा उलझ चुका था
रफूगर की शख्सियत और उसकी बातों ने उसे वाकई हैरान कर दिया था। मैंने फ्लैट से तुम्हारी मौजूदगी में किसी को फ़ोन तो नहीं किया था? इमरान ने अचानक एक ख्याल के तहत सुलेमान से पूछा। जी नहीं, लेकिन वहाँ जवाना के सामने मैंने आपको बताया नहीं। मैंने राना हाउस आपकी तलाशी में फ़ोन करने के बाद दानिश मंजल ताहर साहब को फ़ोन किया था। ताहर साहब ने बताया कि आप दानिश मंजल आए थे, लेकिन आपका रवैया इंतहाई अजीब था। बस इतना ही कहा था उन्होंने। सुलेमान ने कहा तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। लेकिन मुझे तो कुछ याद नहीं, इमरान ने जवाब दिया। अब मैं क्या कह सकता हूँ? सुलेमान ने कहा तो इमरान ने सर हिला दिया। मैं तुम्हें फ्लैट पर ड्रॉप कर देता हूँ, मैंने फौरी दानिश मंजल जाना है। इमरान ने कहा आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दें, मैं टैक्सी पर चला जाऊँगा, वरना आपको लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। सुलेमान ने कहा तो इमरान ने सर हिलाया और फिर कार को एक तरफ करके रोक दिया। सुलेमान नीचे उतरा और सलाम करके एक तरफ को बढ़ता चला गया। इमरान ने कार को आगे बढ़ाया और कुछ ही देर के बाद वो दानिश मंजिल पहुंच गया था। उसने कार गेट के बाहर रोकी और फिर नीचे उतरकर कॉल बेल प्रेस करना शुरू की। चंद लम्हों के बाद फाटक खुद ब खुद खुलने लगा तो एक बार दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने कार आगे बढ़ा दी। मखसूस जगह पर कार रोककर वो कार से नीचे उतर आया और तेज तेज कदम उठाता हुआ ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ता चला गया। फिर जैसे ही वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ, ब्लैक जीरो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है आपका, मूड तो ठीक हुआ, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस कुर्सी पर बैठ गया। मूड ज़बरदस्ती ठीक करना पड़ता है ताकि ये मालूम कर सकूं कि कहीं तुम्हारा ताल्लुक सफली दुनिया से तो नहीं है। लेकिन अब जिस तरह तुमने सलाम का जवाब दिया है, इससे मामला वाज़ेह हो गया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? ये सफली दुनिया कौन सी होती है? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। पहले एक मिसाली दुनिया का पता चला था, अब ये सफली दुनिया सामने आ गई है। पता नहीं और कितनी दुनियाएं होंगी। बहरहाल मुझे सुलेमान ने बताया है कि मैं सुबह दानिश मंजिल का चक्कर लगा गया हूँ। क्या वाकई ऐसे हुआ था? इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? ये किस किस्म का मजाक है इमरान साहब? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो, फिर तुम्हें दास्तान हैरत सुनाऊंगा। इमरान ने कहा। दास्तान हैरत? क्या मतलब है आपका? आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? क्या आपके जहनी तवाज़ुन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम गड़बड़ की बात कर रहे हो? मुझे महसूस हो रहा है सिरे से तवाज़ुन ही बाकी नहीं रहा। इमरान ने हंसते हुए कहा। वैसे आपका रवैया सुबह भी मेरे लिए इंतहाई अनोखा और हैरत अंगेज था। अब भी आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, ब्लैक जीरो ने कहा। इसका मतलब है कि सुबह मैं यहाँ आया था। अब मुझे तफसील बताओ कि इस वक्त क्या बातें हुई थी और क्या क्या हुआ था। इमरान ने यकलख्त इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो आपको खुद मालूम नहीं या वाकई सलमान की बातों में आ गए हैं? आप वो भी किसी मस्तान बाबा की बातें कर रहा था? ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक जीरो प्लीज, हालात वाकई हैरानकुन हैं। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ इसका जवाब संजीदगी से दो। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो यकलख्त संजीदा हो गया। आप सुबह आए, आपका रवैया इंतहाई दहशत ज़दा था। आपने मुझे रेड फाइल लाने को कहा, मैंने रेड फाइल लाकर आपको दे दी। आपने पूछा कि ये फाइल क्यों मंगवाई गई है, तो आपने मुझे इंतहाई दरश्त अंदाज में उसीले लहजे में झिड़क दिया। फिर आप रेड फाइल लेके चले गए। ब्लैक जीरो ने कहा तो ब्लैक जीरो की बात सुनकर इमरान का जहन यकलख्त खौफनाक धमाकों की जद में आ गया। उसके जहन में फौरन ही रफूगर की बात घूम रही थी। उसने कहा था कि जो काम आपसे लेना था वो उन लोगों ने ले लिया है। रेड फाइल मैं लेकर गया था, क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? इमरान ने इंतहाई बुखलाए हुए लहजे में कहा तो ब्लैक जीरो ने मेज़ की दराज खोली और रसीद बुक निकाल के इमरान के सामने रख दी। इसमें आपके दस्तखत मौजूद हैं, वसूली के दस्तखत, देख लें। ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने जल्दी से रसीद बुक खोली। दूसरे ही लम्हे उसके जहन में होने वाले धमाके शिद्दत इख्तियार कर गए, क्योंकि वाकई उसके दस्तखत रसीद बुक में मौजूद थे। ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? इमरान ने बेख्तियार दोनों हाथ सर में पकड़ते हुए कहा और इसका जहन वाकई घूमने लग गया था। क्या हो गया है आपको? क्या मैं पानी लाऊं? इमरान के कानों में ब्लैक जीरो की आवाज़ पड़ी, लेकिन उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी आवाज़ कहीं दूर से आ रही हो। ये ले पानी पी ले। चंद लम्हों के बाद ब्लैक जीरो की आवाज़ फिर सुनाई दी। फिर इमरान के हलक में पानी उतरने लगा और इसके साथ उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका डूबता हुआ दिल माऊफ होता चला गया है। जहन दोबारा ठीक होने लग गया था। उसने जल्दी से खुद से गिलास पकड़ा और फिर पूरा
گلاس اپنے حلق میں ڈھیر لیا۔ اس کے ذہن میں ہونے والے دھماکوں کی شدت میں واضح طور پر کمی آ چکی تھی۔ آپ کا رنگ یکلخت ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کی حالت پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوئی، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ پھر اس نے مسلسل لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیے۔ بہت بڑی چوٹ ہو گئی ہے بلیک زیرو، بہت بڑی۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی ہمیں ایسی چوٹ لگائے گا۔ عمران نے کہا، کیا مطلب ہے؟ کیسی چوٹ کی بات کر رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے واپس اپنی کرسی پر جا کر بیٹھتے ہوئے کہا، دشمن ریڈ فائل لے گیا ہے، اور وہ بھی میرے ذریعے سے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ دشمن کون ہے اور ریڈ فائل کہاں ہے، اور ریڈ فائل پاک ایشیا کے دفاع کی بنیادی فائل ہے۔ ویری سیڈ، ریئلی سیڈ، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو کے چہرے پر بھی انتہائی حیرت اور پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عمران صاحب؟ پلیز آپ مجھے تفصیل بتائیں، ورنہ آپ والی کیفیت میری بھی ہو رہی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، تمہیں سلیمان نے کیا بتایا تھا؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اس نے یہی بتایا تھا کہ کس لڑکی نے فون کیا تھا اور اس رات آپ 12 بجے کسی مرکٹ میں بلایا اور آپ وہاں پر گئے تھے۔ پھر مستان بابا آیا اور اس نے آپ کو مرکٹ جانے سے روکا، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں مانی۔ سلیمان اپنے دوست کی تقریب میں چلا گیا۔ رات کو پچھلے پہر جب وہ واپس آیا تو صبح آپ نے نماز بھی نہیں پڑھی اور تلاوت بھی نہیں کی، غسل کے بغیر ناشتہ کیا۔ آپ کا رویہ سلیمان کی درش سے باہر تھا۔ پھر آپ اخبار پڑھتے رہے، اس کے بعد آپ چلے گئے۔ اس کے بعد سلیمان آپ کا بستر ٹھیک کرنے لگا تو اسے کوئی بیج سیاہ ڈوری میں پرویا ہوا ملا۔ وہ آپ کو تلاش کر رہا تھا، بس مجھے اتنا ہی معلوم ہے۔ بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میں نے لڑکی کی کال پر مرکٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ شاید میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میرے ساتھ کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے جس میں وہ لڑکی اور وہ مستان بابا دونوں شریک ہیں، اور اس گیم کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے کسی گورکھپورہ قبرستان کا نام بتایا تھا اور اپنا نام شانتی بتایا تھا۔ میں نے ٹاؤن ہال سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ گورکھپور نامی کوئی قبرستان دارالحکومت میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ معلوم ہوا کہ اقلیتی لوگوں کا ایک قبرستان ہے جسے گورکھ قبرستان کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ اقلیتی لوگوں کا مرکٹ بھی ہے جس کا نام شانتی مرکٹ ہے، کیونکہ اس لڑکی نے اپنا نام شانتی بتایا تھا، اور گورکھ قبرستان اور گورکھپورہ قبرستان نام ملتے جلتے تھے۔ اس لیے میں رات کو وہاں پر پہنچا۔ جب میں مرکٹ کو جانے لگا تو وہی مستان بابا مجھے گیٹ پر ملا۔ اس نے مجھے اندر جانے سے کافی روکا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور اندر چلا گیا۔ عمران نے کہا، اور پھر اس نے اس لڑکی سے ملاقات سے ہونے والی تمام باتیں، اور پھر بے ہوش ہو جانے سے لے کر ہوش میں آنے، اور پھر سلمان کے ساتھ رفو گھر کے پاس جانے اور دانش منزل تک پہنچنے کی پوری تفصیل بتا دی۔ بلیک زیرو حیرت زدہ تھا اور آنکھیں پھاڑے ہوئے عمران کو دیکھ رہا تھا، جیسے اچانک اسے نظر آنا بند ہو گیا ہو۔ یہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ لیکن جب آپ میرے پاس آئے تو آپ بظاہر ٹھیک لگ رہے تھے، آپ نے دستخط بھی کیے۔ آپ کا رویہ پہلے جیسا نہ تھا۔ آپ کے رویے کی وجہ سے میرے ذہن میں عجیب سے خدشات ابھرے تو میں نے سر سلطان سے بات کی۔ سر سلطان نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا۔ میں نے آپ پر شک کیوں کیا؟ وہ کہہ رہے تھے۔ میں خاموش ہو گیا۔ لیکن یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے؟ اب فائل کا کیا ہوگا؟ یہ تو پاک ایشیا کا دفاع ہی داؤ پر لگ چکا ہے۔ بلیک زیرو نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور وہ فائل کہاں گئی ہے۔ میری کار بھی موجود نہیں ہے، نہ جانے وہ کہاں گئی۔ اگر میری کار مل جائے تو وہاں سے کوئی کلو مل سکتا ہے، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، پھر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ بلیک زیرو ہونٹ بینچے اسی طرح سے پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ جولیا بول رہی ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس۔ جولیا کا لہجہ یکلخت انتہائی مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ پوری ٹیم کو شہر میں پھیلا دو، انہوں نے عمران کی ذاتی سپورٹس کار تلاش کرنی ہے۔ عمران کو کسی نامعلوم ڈاکٹر نے کوئی ایسا انجیکشن لگا دیا تھا جس سے اس کی یادداشت واقعی طور پر غائب ہو گئی تھی، اور اس دوران اس نے کار کہیں چھوڑ دی ہے۔ اب اسے یاد نہیں آ رہا اس نے کار کہاں چھوڑی ہے۔ میں اس ڈاکٹر کا کلو حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ڈاکٹر نے عمران کے ذہن کو معاف کر کے اس سے سیکرٹ سروس کے بارے میں معلومات نہ حاصل کر لی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی دوسرے ساتھیوں کو بھی کہہ دو کہ وہ سب متبادل جگہوں پر شفٹ ہو جائیں اور دوسرے حکم تک اپنے آپ کو میک اپ میں رکھیں۔
عمران نے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ اب عمران کی حالت کیسی ہے؟ جولیا نے لہجے میں تشویش تھی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن درمیانی پیریڈ جو کئی گھنٹوں پر مشتمل ہے اس کے ذہن سے غائب ہو چکا ہے۔ میں نے جو ہدایات دی ہیں ان پر فوری عمل کرو، اور جیسے عمران کی کار کی دستیابی ہو فوری مجھے اطلاع دی جائے۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب میں ممبرز کو اور کیا کہوں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ عمران نے ریسیور رکھ کر انتہائی پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، عمران صاحب، یہ انتہائی سیریس معاملہ ہے۔ حکومت کو اس فائل کی گمشدگی کا پتہ چلا تو ایک بونچال سا آ جائے گا۔ بلیک زیرو نے کہا، پھر تم بتاؤ کہ کیا ہو سکتا ہے، کہاں تلاش کیا جائے یہ فائل؟ عمران نے بے بس لہجے میں کہا، اس رفوگر سے آپ نے پوچھا تھا؟ بلیک زیرو نے کہا، میں نے پوچھا تھا، اس کا کہنا تھا کہ اسے معلوم نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیا، پھر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ویری بیڈ، بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر اویس صاحب سے بات ہونی چاہیے، وہ یقیناً سفلی دنیا کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتے ہوں گے۔ عمران نے اچانک ایک خیال کے تحت کہا، ڈاکٹر اویس احمد؟ وہ کون ہے بھلا؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ مسالی دنیا والے کیس میں ان سے رابطہ ہوا تھا، ایسے معاملات میں انہیں خاصا علم ہے، عمران نے جواب دیا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، ڈاکٹر اویس احمد کے صاحبزادے تحسین احمد سے بات کرائیں، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے جواب دیا، جی بہتر ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو تحسین احمد بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ایک آواز سنائی دی اور عمران پہچان گیا، یہ آواز تحسین احمد کی ہے۔ تحسین صاحب، میں علی عمران بول رہا ہوں، آپ کو شاید یاد ہو میں نے آپ کی وساطت سے کچھ عرصہ پہلے آپ کے والد ڈاکٹر اویس احمد صاحب سے ملاقات کی تھی۔ عمران نے کہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، فرمائیے۔ تحسین احمد نے جواب دیا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر اویس احمد صاحب سے فون پر بات ہو سکتی ہے یا میں خود حاضر ہو جاؤں؟ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، قبلہ والد صاحب تو 6 ماہ ہوئے وفات پا گئے ہیں۔ دوسری طرف سے تحسین احمد نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بے حد افسوس ہوا، لیکن ان کی وفات کی خبر کسی اخبار میں نظر نہیں آئی۔ عمران نے کہا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ سوائے خاص لوگوں کے اطلاع عام نہ دی جائے، البتہ آپ کو انہوں نے اطلاع دینے کا کہا تھا، لیکن افسوس کہ آپ کا پتہ میرے پاس موجود نہیں تھا۔ تحسین احمد نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر جمیل دے، یہ خبر سن کے مجھے شدید صدمہ ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کس وقت میں فاتح کے لیے حاضر ہوں؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، واقعی ڈاکٹر صاحب کی وفات کا سن کر وہ گہرے صدمے میں مبتلا ہو گیا تھا اور اسے امید تھی کہ ڈاکٹر اویس احمد ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کسی اہم معاملے پر بات کرنی تھی، تحسین احمد نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب کے خاص موضوع روحانیت کے سلسلے میں ایک مسئلہ تھا۔ عمران نے کہا، آپ ایسا کریں کہ سٹی بینک کے رحمان پورہ برانچ کے مینیجر الطاف سے مل لیں، وہ یقیناً آپ کی مدد کر سکیں گے۔ تحسین احمد نے کہا تو عمران میں اختیار چونک پڑا، بینک مینیجر الطاف صاحب؟ لیکن عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ والد صاحب کو جب کسی مسئلے میں رہنمائی چاہیے ہوتی تھی وہ الطاف احمد صاحب سے ہی رجوع کرتے تھے، آپ ان سے مل لیں۔ اگر آپ کہیں تو میں انہیں فون کر دیتا ہوں، مجھ پر بھی وہ بے حد شفقت کرتے ہیں۔ تحسین احمد نے کہا، کیا اس وقت وہ بینک میں ہوں گے؟ عمران نے کہا، جی ہاں، میں ان کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ پہلے ان سے فون پر رابطہ کریں، پھر جیسے پروگرام طے ہو جائے بہرحال انہیں فون کر کے آپ کے متعلق میں بتا دیتا ہوں۔ تحسین احمد نے جواب دیا، اس کے ساتھ ہی فون نمبر بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہے، بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بینک مینیجر، عجیب دنیا ہے یہ، اب بینک مینیجر ان معاملات میں ہماری رہنمائی کرے گا، یہ سب کچھ تو میری سمجھ سے واقعی بالاتر ہوتا جا رہا ہے۔ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، میری اپنی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، بینک مینیجر کا روحانیت سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا اور عمران نے کوئی جواب دینے کی بجائے صرف سر ہلا دیا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور تحسین احمد کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم، الطاف بول رہا ہوں، مینیجر۔ رابطہ قائم کرتے ہی ایک نرم سی آواز سنائی دی، وہ آواز مردانہ تھی لیکن لہجے میں نسوانیت کا تھوڑا سا تاثر موجود تھا۔ وعلیکم السلام، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ ابھی ڈاکٹر اویس احمد صاحب کے صاحبزادے تحسین احمد صاحب نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ عمران نے کہا، جی ہاں، ان کا فون آیا تھا، لیکن عمران صاحب
تحسین کو خامخواہ میرے بارے میں حسن زن ہے، میں تو ایک عام سا دنیا دار آدمی ہوں۔ دوسری طرف سے الطاف احمد نے عمران سے کہا تو عمران مسکرا دیا۔ یہ حسن زن حرف زوئیں والا ہے یا زے والا ہے، یہ بتا دیجئے پلیز۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو پہلے تو چند لمحوں تک دوسری طرف سے خاموشی طاری رہی۔ شاید الطاف احمد صاحب عمران کی بات پر غور کرتے رہے تھے، پھر دوسری طرف سے بے اختیار ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ بہت خوب عمران صاحب، آپ نے بڑی دلچسپی کی بات کی ہے، اب تو آپ سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ 1 گھنٹے بعد میرے غریب خانہ پر تشریف لے آئیں، یا پھر اپنے دولت خانہ کا پتہ بتا دیں، میں خود ہی حاضر ہو جاؤں گا۔ الطاف احمد نے کہا، دولت خانے میں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور پتہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ عمران نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا، نہ جانے کیا بات تھی کہ الطاف احمد سے بات ہوتے ہی ان کے ذہن پر موجودہ پریشانی کا بوجھ یکلخت اس طرح ہٹ گیا جیسے کوئی بھاری پتھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اب وہ اپنے آپ ذہنی طور پر پوری طرح فریش محسوس کر رہا تھا۔ دولت خانہ کیا مطلب ہے؟ میں تو بینک میں سمجھ گیا آپ کا کیا مطلب ہے۔ بہت خوب عمران صاحب، آپ واقعی انتہائی ذہین اور دلچسپ آدمی ہیں۔ بہرحال جب اور جہاں حکم کریں میں حاضر ہوں۔ الطاف احمد نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کا نمبر 2 دولت خانہ کہاں ہے؟ اس کا پتہ بتا دیں، میں دراصل آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، شاداب کالونی کی کوٹھی نمبر 18 بی بلاک۔ میں 1 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ جاؤں گا، آپ ضرور تشریف لائیں۔ دوسری طرف سے الطاف احمد نے کہا، اور عمران نے شکریہ ادا کرتے ہوئے ریسیور رکھا ہی تھا کہ گھنٹی دوبارہ سے بج اٹھی اور عمران نے دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس 2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، جولیا بول رہی ہوں باس۔ عمران کی سپورٹس کار ریلوے بازار کے کنارے پر کھڑی ہوئی ریلوے پولیس کو ملی ہے۔ اس وقت وہ ریلوے پولیس اسٹیشن پر موجود ہے۔ جولیا نے کہا، ٹھیک ہے۔ عمران نے مختصر سا جواب دیا، اس کے ساتھ اس نے کریڈل دبایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی آپریٹر کی آواز سنائی دی، ریلوے پولیس اسٹیشن کا نمبر دیں۔ عمران نے کہا اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ ہیلو پولیس اسٹیشن۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک رخت سی آواز سنائی دی، انچارج کون ہے؟ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس بول رہا ہوں۔ عمران نے تہمکانہ لہجے میں کہا، انسپکٹر عالم صاحب انچارج ہیں صاحب۔ دوسری طرف سے کہہ دیا گیا اور بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، ان سے بات کرائیں۔ عمران نے تہمکانہ انداز میں جواب دیا، یس سر میں انسپکٹر عالم بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ایک اور بھاری سی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ مؤدبانہ تھا۔ شاید پہلے آدمی نے اسے عمران کا عہدہ بتا دیا تھا۔ ہمارے آدمیوں نے ایک سپورٹس کار ریلوے بازار کے قریب کھڑی کی تھی۔ ہم اسے چند تخریب کاروں کو پکڑنے کے لیے ٹریپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے آدمیوں نے ہمارا یہ پلان ہی ختم کر دیا اور کار کو پولیس اسٹیشن پہنچا دیا۔ ہم وہ تخریب کار ٹریپ نہ کر سکے۔ عمران نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، او جناب وہ تو کار وہاں پر خالی کھڑی تھی۔ ہم سمجھے کہ اس کے اندر کوئی بم وغیرہ نہ ہو، اس لیے جناب ہمیں کارروائی کرنا پڑی۔ ہمیں تو اطلاع ہی نہ تھی۔ جناب یہ کار آپ کی ہے؟ جناب انسپکٹر عالم نے جواب دیا۔ پھر اس میں سے بم مل گیا آپ کو؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، وہ نہیں جناب، وہ تو خالی تھی جناب۔ لیکن انسپکٹر عالم نے کہنا شروع کیا، میرے محکمے کا آدمی آ رہا ہے، اس کا نام صفدر ہے، وہ کار لے لے گا تم سے۔ عمران نے کہا، مگر سر دوسری طرف سے کہا گیا، آپ کار اسے دے دیں یا آپ کے ڈی آئی جی سے آپ کی شکایت کی جائے کہ آپ کی ناقص کارروائی کی وجہ سے سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ عمران نے کہا، سر حکم کی تعمیل ہوگی۔ انسپکٹر عالم نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا تو عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر دوبارہ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی، صفدر سے کہو کہ وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ جائے اور عمران کی کار وہاں سے لے کر رانا ہاؤس پہنچا دے۔ صفدر وہاں اپنے آپ کو سینٹرل انٹیلیجنس کا آدمی ظاہر کرے گا۔ عمران نے ایکس 2 کے لہجے میں کہا، عمران کہاں ہے جناب؟ اس کے فلیٹ پر فون کیا تھا، لیکن سلیمان نے بتایا کہ وہ فلیٹ پر نہیں ہے، رانا ہاؤس میں بھی موجود نہیں ہے۔ جولیا نے پریشان لہجے میں کہا، عمران ایک ضروری کام میں مصروف ہے۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے سامنے دیوار میں لگے ہوئے کلاک میں وقت دیکھا، لیکن ابھی 1 گھنٹہ نہ گزرا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ کیا آپ کو امید ہے کہ یہ بینک مینیجر واقعی اس لائن کے آدمی ہیں؟ میری تو سمجھ سے ہی یہ بات باہر ہے۔ بینک مینیجر اس لائن سے بھلا کیا تعلق رکھ سکتا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ رفو گر بھی تو بالکل عام سا آدمی دکھائی دے رہا تھا۔
اگر اس نے مجھ سے بات نہ کی ہوتی تو میں کبھی بھی یقین نہ کرتا کہ اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ دراصل ہمارے ذہنوں میں روحانیت کی لائن پر کام کرنے والے آدمیوں کا یہ خاص تاثر موجود ہے۔ وہ لوگ دنیا سے ہٹ کر علیحدہ چلتے ہوں گے، لباس بھی خاص اور شخصیت بھی خاص ہوگی، لیکن اب میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ پیچھے زمانے میں شاید ایسے ہوتا ہوگا، لیکن موجودہ دور میں ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ اب وہ خانقاہوں میں نہیں رہتے، اب ایسے لوگ بظاہر عام سی دنیا دار نظر آتے ہیں، لیکن دراصل وہ ہوتے کچھ اور ہی ہیں۔ عمران نے کہا، لیکن اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، شاید اس لیے کہ موجودہ دور شک کا دور ہے، ہر آدمی پر شک کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ پہلے جیسا یقین ہمارے ذہنوں میں باقی نہیں، اس لیے سسٹم تبدیل ہو گیا ہے۔ عمران نے کہا اور بلیک زیرو خاموش ہو گیا۔ کیا میں آپ کے ساتھ اس بینک مینیجر سے مل سکتا ہوں؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں کیوں نہیں؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے سر ہلا دیا اور پھر ایک گھنٹہ گزرنے کے بعد وہ کار میں بیٹھ کر دانش منزل سے اکٹھے ہی شاداب کالونی کی طرف بڑھ گئے۔ بلیک زیرو البتہ دانش منزل کے خفیہ راستے سے باہر آیا تھا، جبکہ عمران بڑے گیٹ سے کار لے کر باہر نکلا تھا۔ پھر بلیک زیرو چکر کاٹ کر عمران کی کار میں آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار شاداب کالونی پہنچ چکی تھی، بی بلاک کی کوٹھی نمبر 18۔ انہوں نے جلدی تلاش کر لی۔ یہ عام سی متوسط درجے کی کوٹھی تھی۔ گیٹ پر الطاف احمد کی نیم پلیٹ تھی۔ عمران نے کار پھاٹک کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد چھوٹا سا پھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آیا۔ وہ اپنے انداز سے طالب علم لگتا تھا۔ الطاف صاحب سے کہیں کے لیے عمران آیا ہے، انہوں نے ہمیں یہاں ملاقات کا وقت دیا ہوا ہے۔ عمران نے کہا، یہ تشریف لے آئیے۔ نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، یہ کار؟ عمران نے کار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ اسے یہیں پر رہنے دیں، دراصل پورٹ چھوٹا ہے اور اس میں یہ بڑی کار نہیں آئے گی۔ نوجوان نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا تو عمران مسکرا دیا۔ بلیک زیرو بھی کار سے باہر آ گیا تھا۔ کار لاک کر دو طاہر، عمران نے بلیک زیرو کو کہا اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کار کو لاک کر دیا تھا۔ دونوں اس نوجوان کی رہنمائی میں کوٹھی میں داخل ہوئے۔ کوٹھی واقعی چھوٹی تھی اور گیراج میں پہلے سے ہی ایک پرانے ماڈل کی کار موجود تھی۔ آپ الطاف صاحب کے صاحبزادے ہیں؟ عمران نے نوجوان سے پوچھا۔ جی ہاں، میرا نام سلیم ہے، نوجوان نے جواب دیا تو عمران نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک متوسط درجے کے ڈرائنگ روم میں وہ دونوں موجود تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ایک ڈھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر ایک گھریلو لباس تھا، اس کے چہرے پر اس قدر حلیمی تھی کہ عمران اس کا چہرہ دیکھ کر ہی حیران ہو گیا۔ السلام علیکم، میرا نام الطاف ہے، آنے والے نے کہا۔ اس کی آواز میں نسوانیت کا تاثر پہلے کی طرح موجود تھا۔ وعلیکم السلام، مجھے علی عمران کہتے ہیں، یہ میرے دوست طاہر صاحب ہیں، عمران نے کہا اور پھر رسمی جملے اور مصافحے کے بعد وہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، وہی نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں مشروب کے 2 گلاس موجود تھے، ان میں سے ایک گلاس عمران اور بلیک زیرو کے سامنے رکھا اور واپس چلا گیا۔ لیجیے صاحب، الطاف احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نہیں لے رہے؟ عمران نے کہا، جی نہیں، آپ لیں، میں روزے سے ہوں۔ الطاف احمد نے جواب دیا، مگر یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے؟ عمران نے کہا، جی یہ روزے تو فرض نہیں ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے نفلی روزوں کی توفیق دے رکھی ہے، اس کا کرم ہے، آپ لیں، الطاف احمد نے جواب دیا۔ الطاف صاحب، آپ سفلی دنیا کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ عمران نے کہا، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کوئی خاص بات؟ ورنہ اس کی تفصیل تو بے حد طویل ہے۔ الطاف احمد نے مختصر سا جواب دیا، کچھ باتیں بتا دیں۔ عمران نے کہا، سفل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پستی نشیب اور فضلہ وغیرہ، اس لیے سفلی کا مطلب ہوا ادنا، کم درجے اور پست۔ اس کے لفظی معنی اسے آپ کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر ایسا نظام ہے جہاں انتہائی کم درجہ اور پست درجے کے شیطانوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ عام طور پر لوگ اسے کالا علم کے طور پر پکارتے ہیں۔ اس میں غلاظت، گندگی اور پستگی اور کمینگی کا زور ہوتا ہے۔ الطاف احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا، کون لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا زیادہ تر رواج تو کافرستان میں ہے، کافرستان کے لوگ اس کے ماہر ہیں، ویسے یہاں پر بھی بے شمار لوگ اس پست اور گھٹیا نظام سے منسلک ہیں۔ الطاف احمد نے جواب دیا، تو کیا اس نظام کے تحت کسی کی جان بھی لی جا سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جان لینا تو ایک طرف رہی، اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ اس کی تفصیل چھوڑیں اور مجھے یہ بتائیں، آپ کا پرابلم کیا ہے؟ الطاف احمد نے کہا، آپ اس بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ میرا بچپن سے ہی رجحان اس کے توڑ کی طرف تھا، پھر ایک
بزرگ مل گئے، بس انہوں نے شفقت کی اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے مجھے کچھ عمل بتائے تاکہ ایسے لوگ جو اس نظام سے تکلیف میں مبتلا ہیں میں ان کی مدد کر سکوں۔ الطاف احمد نے جواب دیا، لیکن آپ تو بینک میں مینیجر ہیں، تو پھر کیا آپ اس سلسلے میں کام کا وقت کیسے نکالتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بینک کا کام تو بینک اوقات میں ہی ہوتا ہے، باقی وقت میرا اپنا ذاتی ہوتا ہے، پھر پوری رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ الطاف احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ بہرحال ایک ذمہ دار آدمی ہیں، اس لیے میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ آپ سے جو کچھ بھی کہا جائے اسے آپ اپنے تک ہی رکھیں، آپ بے فکر رہیں، آپ کے راز میرے پاس امانت ہوگی۔ الطاف احمد نے کہا، میرا تعلق ایک سرکاری ادارے سے ہے، ایک خفیہ سرکاری ادارے سے۔ عمران نے کہنا شروع کر دیا، عمران صاحب یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعلق اس ادارے سے ہے، یہ طاہر صاحب کون ہیں اور ان کے ادارے میں کیا حیثیت ہے۔ میں نے آپ کا فون ملنے کے بعد آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی، آپ قطعی بے فکر رہیں، آپ بس علی عمران ہیں اور یہ طاہر صاحب ہیں۔ الطاف احمد نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو عمران اور بلیک زیرو دونوں کے چہروں سے حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تو پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم کیوں آپ کے پاس آئے ہیں؟ عمران نے جواب دیا، جی ہاں، لیکن یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس فائل کے سلسلے میں زیادہ پریشان ہیں یا اپنی ذات کے متعلق؟ الطاف احمد نے جواب دیا، مجھے اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، اصل مسئلہ اس فائل کا ہے۔ بس یوں سمجھیے کہ وہ فائل ایک ایسا طوطا ہے جس میں پاکشیہ کی جان ہے۔ عمران نے کہا تو الطاف احمد بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن آپ بے فکر رہیں، وہ فائل محفوظ ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچ جائے گی۔ الطاف احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمران اور بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑے۔ یہاں پہنچ جائے گی؟ یہ کیا مطلب؟ کس کے پاس ہے وہ فائل؟ عمران نے انتہائی بے چین لہجے میں جواب دیا، عمران صاحب یہ ملک صرف آپ یا آپ کے ادارے کا ہی نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس کے بے شمار محافظ ہیں۔ آپ کی ذات کے ساتھ جو کچھ اس سے تو شاید کسی کو مطلب نہ ہو، لیکن ملکی سلامتی اور تحفظ کے خلاف اگر کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اسے روکا جاتا ہے۔ الطاف احمد نے مبہم سے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے تو بے شمار بار ملک کے خلاف سازشیں ہوتی رہی ہیں، ایسے پہلے تو کبھی نہیں ہوا۔ عمران نے کہا تو الطاف احمد ہنس پڑے، عمران صاحب پہلے جو کچھ ہوتا تھا وہ دنیاوی طور پر کیا جاتا تھا، اس لیے سد باب بھی دنیاوی طور پر ہی ہوتا تھا۔ اس بار حملہ سفلی طاقتوں نے کیا ہے، اس کے توڑ کے لیے لوگوں کو لامحالہ کام کرنا پڑا ہے۔ اگر یہی فائل کوئی مجرم تنظیم حاصل کر لیتی، کوئی دشمن ایجنٹ حاصل کر لیتے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے آپ لوگوں کو ہی کام کرنا پڑنا تھا، لیکن اس بار فائل سفلی طاقتوں نے حاصل کی ہے، اس لیے اس کی جوابی طاقتوں کو حرکت میں آنا پڑا ہے۔ الطاف احمد نے جواب دیتے ہوئے کہا، عجیب سلسلہ ہے، میرا تو ذہن کام ہی نہیں کر رہا۔ عمران نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا، آپ اپنے ذہن پر زور نہ ڈالیں، یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، اس لیے آپ جتنا اس پر غور کریں گے اس میں الجھتے چلے جائیں گے۔ جیسے آپ انداز میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے اس انداز کے متعلق سوچنا شروع کر دوں تو ظاہر ہے کہ میں الجھ جاؤں گا، کیونکہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے۔ الطاف احمد نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، پھر اس سے پہلے کہ کوئی مزید بات ہوتی دروازہ کھلا اور الطاف صاحب عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں بیٹھا، ایک کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا۔ اس کتاب کا تعلق سفلی دنیا کے بارے میں تھا۔ جب سے عمران کے ساتھ شانتی والا واقعہ پیش آیا تھا، اس نے کتابیں تلاش کرنا شروع کر دی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس موضوع پر سرے سے کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ کتابوں کی دکانوں سے اسے کافرستان میں چھپی ہوئی ایک پرانی سی کتاب مل گئی جس کا نام ہی کالا جادو تھا اور وہ کسی پنڈت کی لکھی ہوئی تھی۔ خاصی ضخیم کتاب تھی۔ عمران یہ کتاب لے کے دانش منزل آ گیا تاکہ اطمینان سے یہاں پر بیٹھ کے اس کو پڑھ سکے، کیونکہ فلیٹ میں یا تو کسی کا فون آ جاتا تھا یا کوئی ملنے والا آ جاتا تھا، اس لیے وہ یہاں پر آ گیا تھا اور پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل اس کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا۔ 1 گھنٹے کے دوران بلیک زیرو 3 بار عمران کی فرمائش پر چائے بھی اس کو پلا چکا تھا۔ آپ تو اس کتاب کو اس طرح سے پڑھ رہے ہیں جیسے اسے زبانی یاد کرنا ہو، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انتہائی دلچسپ کتاب ہے بلیک زیرو، بڑے دلچسپ قصے ہیں، دیوی دیوتاؤں اور ان کی بیویوں، ان کی داسیوں وغیرہ کے۔ بڑی عجیب سی کتاب لگی ہے مجھے۔ آج پہلی بار یہ کتاب پڑھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ کافرستانی لوگ کس قدر توہم پرست اور احمق ثابت ہوئے ہیں۔ عمران نے کتاب بند کر کے
ایک میز پر رکھ کر چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے ہم مسلمان تو ان خرافات پر یقین نہیں رکھ سکتے۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں نے کب کہا ہے کہ یقین کرنا چاہیے، لیکن بہرحال معلومات تو ہونی چاہیے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر کتاب اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے کتاب اٹھانے کی بجائے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، صفدر بول رہا ہوں باس، جولیا اپنے فلائٹ سے غائب ہے۔ دوسری طرف سے صفدر کی انتہائی تشویش بھری آواز سنائی دی، غائب ہونے سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ عمران نے سر لہجے میں پوچھا، کیونکہ اسے واقعی صفدر کی بات کی صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئی تھی۔ جولیا کے پاس ایک اقلیتی مذہب کی عورت جس کا نام جولیا نے لکشمی بتایا تھا اچانک آئی اور اس نے جولیا سے کہا کہ عمران کسی شانتی نامی لڑکی کے ساتھ رات کو مرگٹ میں رہے ہیں۔ ایسی ہی کوئی تفصیل بتائی، مگر جولیا نے اس کی بات کا اعتبار نہ کیا۔ وہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی کہ جولیا اس بات کی تصدیق کرے اور اس کے بعد اگر وہ چاہے تو اسے فون کر کے بلا لے، اور ایک فون نمبر دیا اور کہا کہ یہ اس کے ہمسائے دکاندار شیام کا فون نمبر ہے۔ جولیا نے پہلے عمران صاحب کے فلیٹ پر فون کیا، وہاں پر عمران صاحب نہیں ملے تو پھر جولیا نے مجھے فون کر کے اپنے فلیٹ میں بلایا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی بے حد کوشش کی، لیکن مس جولیا اس معاملے کی ہر صورت میں تصدیق یا تردید کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ میں نے رانا ہاؤس فون کیا، وہاں جوزف موجود تھا۔ البتہ جوانا سے بات ہو گئی اور جوانا نے جو تفصیل بتائی اس سے بلا واسطہ طور پر اس عورت کو بتائی ہوئی بات کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر مس جولیا کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے الٹے میں ڈانٹ دیا۔ پھر میرے بے حد اصرار پر انہوں نے اس عورت کا بتایا ہوا فون نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے شیام نے فون اٹینڈ کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ وہ پیغام لکشمی تک پہنچا دے گا۔ اس کے بعد مس جولیا کا یہ رویہ ایسا ہو گیا کہ وہ جیسے اب میری فلیٹ پر موجودگی کو پسند نہ کرتی ہوں۔ چنانچہ میں اٹھ کر وہاں سے آ گیا۔ میں اپنے فلیٹ پر آ کر اس کا فون نمبر دوبارہ ٹرائی کیا، لیکن دوسری طرف سے نمبر ڈیڈ ملا۔ میں نے ایکسچینج فون کی معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہ فون نمبر تو کافی عرصے سے ڈیڈ ہے، اور یہ فون نمبر پہلے توپ خانہ محلے کے ایک دکاندار شیام کو الاٹ کیا گیا تھا، لیکن پھر یہ ڈیڈ ہو گیا اور باوجود انتہائی کوشش کے ٹھیک نہ ہوا تو اس شیام کو دوسرا نمبر الاٹ کر دیا گیا۔ میں نے وہ دوسرا نمبر معلوم کر کے جب فون کیا تو معلوم ہوا کہ شیام تو 2 مہینے پہلے ہی فوت ہو چکا ہے۔ تب سے اس کا بھائی سندر دکان پر بیٹھنا شروع ہو گیا ہے، اور اس نے لکشمی کا نام کسی عورت سے واقف ہونے سے انکار ہی کر دیا۔ اس پر مجھے تشویش ہوئی تو میں نے خود توپ خانہ محلے میں جا کر وہاں پر دیکھا اور واقعی معلوم ہوا کہ شیام تو فوت ہو چکا ہے اور اس کا بھائی سندر دکان پر بیٹھا ہے۔ کریانے کی چھوٹی سی دکان ہے۔ میں نے وہاں لکشمی نامی عورت کے بارے میں معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا کہ اس نام کی کوئی عورت وہاں پر رہتی ہی نہیں ہے۔ چنانچہ میں وہاں سے واپس جولیا کے فلیٹ پر پہنچا تاکہ اس سے حیرت انگیز واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں، لیکن مس جولیا کے فلیٹ کا دروازہ بند تھا۔ میں نے کال بیل دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو میں نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ اندر سے بند نہ تھا، وہ کھلتا چلا گیا۔ میں اندر گیا تو وہاں پر ایک انتہائی عجیب سا منظر دیکھا۔ سٹنگ روم سے فرنیچر ہٹا ہوا تھا، فرش پر بچھا ہوا قالین گھسیٹ کر ایک طرف رکھا گیا تھا۔ فرش پر مٹی کی 7 چراغوں کا ایک حلقہ بنا ہوا تھا جن کے اندر انتہائی بدبودار تیل نما کوئی چیز موجود تھی۔ ان چراغوں کے حلقے میں سفید رنگ کے باریک دانے بکھرے ہوئے تھے جیسے سفید سرسوں کے دانے ہوں۔ پورے فلیٹ پر عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی اور مس جولیا موجود نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی رکا یا کوئی ٹیپ موجود ہے۔ صفدر نے انتہائی تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، تم وہیں ٹھہرو، میں عمران کو کال کر کے تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ بھلا کیا چکر ہے؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ میرے بعد اب جولیا پر سفلی علم کا وار کیا گیا ہے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، تو پھر الطاف صاحب سے بات کریں۔ بلیک زیرو نے کہا، پہلے میں اپنے فلیٹ کی صورتحال دیکھ لوں، پھر وہیں سے فون کروں گا تاکہ وہاں کی صحیح صورتحال سے ان کو آگاہ کر سکوں۔ عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار دانش منزل سے نکل کر تیزی سے اس بلڈنگ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی جہاں جولیا کا نیا فلیٹ تھا۔ پارکنگ میں کار روک کر عمران نیچے اترا اور پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوسری منزل تک پہنچ گیا جہاں جولیا کا فلیٹ تھا۔ صفدر فلیٹ سے باہر کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا صفدر؟ مجھے چیف نے بتایا ہے کہ جولیا کے ساتھ کوئی واقعات جو پراسرار ہیں پیش آئے ہیں۔ عمران نے صفدر کو دیکھتے ہوئے کہا،
कुछ समझ नहीं आ रहा। इमरान साहब आइए देखिए क्या हुआ है, सफदर ने कहा और फ्लैट की तरफ मुड़ गया जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। इमरान अंदर दाखिल हुआ तो वो बेख्तियार ठटक कर रुक गया। ये क्या हुआ है? यहाँ यूं लगता है कि जैसे कोई शैतानी खेल खेला गया है। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, आपको चीफ ने बताया है। सफदर ने इमरान से मुखातब होकर कहा, यही कि जूलिया के साथ कोई पुरस्कार वाक़या पेश आया है और मैं वहाँ जाऊँ और चेक करूँ। तुम बताओ कि क्या हुआ है, तुम यहाँ पर कैसे आए हो? इमरान ने जानबूझकर हर बात से लाइल्मी का इज़हार करते हुए कहा तो सफदर ने वही तफसील दोहरा दी जो पहले वो चीफ बॉस को फ़ोन पर बता चुका था। फिर तो वाकई ये तफ्शीश की बात है। इमरान ने कहा, इमरान के साथ क्या हुआ था? इमरान साहिब, सफदर ने कहा तो इमरान ने उसे सवाए रेड फाइल वाली बात के बाकी अपने साथ होने वाली सारी वाक़यात और वारदात जो थे मुख्तसर तौर पर बता दिए। लेकिन इस सारी कार्रवाई का मकसद क्या है? सफदर ने फिर पूछा। मुझे हलाक करना, और भला क्या हो सकता है? इमरान ने बेनियाजी से जवाब दिया। फिर आगे की तरफ बढ़कर उसने रिसीवर उठाया और अल्ताफ अहमद के बैंक का फ़ोन नंबर डायल कर दिया। यस, मैनेजर अल्ताफ बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से अल्ताफ अहमद की नरम और कदर नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्ताफ साहब, मैं अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। इमरान साहब खैरियत है? दूसरी तरफ से कहा गया, मेरी एक साथी खातून मिस जूलिया के साथ कोई सिफली खेल खेला गया है, वो अपने फ्लैट से गायब है। इमरान ने कहा, ये मिस जूलिया गैर मुस्लिम है? दूसरी तरफ से पूछा गया, जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, लेकिन नाम वही रखा हुआ है। इमरान ने जवाब दिया, क्या हुआ है, कुछ तफसील तो बताएं। अल्ताफ अहमद ने पूछा तो इमरान ने मुख्तसर तौर पर पहले सफदर की बताई हुई रिपोर्ट बताई और फिर सिटिंग रूम की सिचुएशन बता दी। 7 चिराग और दरमियान में सफ़ेद सरसों। ओ, ये तो सतकाली का इलम हुआ है। वेरी सैड, अल्ताफ ने तशवीश भरी आवाज़ में कहा। सतकाली, इसका क्या मतलब हुआ? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, यह सिफली दुनिया का इंतहाई खौफनाक तरीन अमल है इमरान साहब, और इसका तोड़ तकरीबन नामुमकिन होता है। आप ऐसा करें कि सूफी जब्बार साहब को तलाश करें। वही इस सिलसिले में एक ऐसे आदमी है जो आपकी मदद कर सकते हैं। कोई इस सिलसिले में आपकी मदद और नहीं कर सकेगा। अल्ताफ अहमद ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार चौंक कर पूछा कि वो कौन है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, वो कहाँ पर हैं? जनरल स्टोर के सामने के डीलर हैं। ज़ाहिर तो एक आम आदमी है, लेकिन दर हकीकत इल्वी दुनिया में इनका एक बहुत बड़ा मुकाम है। इस सतकाली के सिलसिले में अगर कुछ किया जा सकता है तो सूफी साहब ही शायद कुछ कर सकें। ये बड़ा खौफनाक हरबा है। यूँ समझिए कि सिफली दुनिया के 7 इंतहाई खौफनाक तरीन हरबों में से एक हरबा है। अल्ताफ अहमद ने जवाब देते हुए कहा, ये सूफी साहब कहाँ पर मिल सकेंगे? इमरान ने पूछा। सूफी साहब का घर तो बासों वाली बाजार के अंदर गली में है, लेकिन वो आपको मेन गेट के किसी बड़े जनरल मर्चेंट की दुकान पर मिल सकते हैं। अल्ताफ अहमद ने जवाब दिया, इनकी अपनी दुकान नहीं है? इमरान ने पूछा। नहीं, वो सिर्फ सप्लाई का काम करते हैं। आप इन्हें मेरा नाम लेंगे तो वो यकीनन आपकी मदद करेंगे। अल्ताफ अहमद ने जवाब दिया, ठीक है, शुक्रिया। इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर साथ खड़े सफदर की तरफ मुड़ा। आओ सफदर, फ्लैट के बाहर ताला लगा दो और इन सब चीज़ों को यहीं पर रहने दो। पहले मैं इन सूफी साहब को मिल ले। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर के बाद सफदर और इमरान कार में बैठकर सड़क के आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अब कहाँ जा रहे हैं? सफदर ने इमरान से पूछा। मेन गेट, वहाँ शायद सूफी साहब कहीं मिल जाएं, वरना फिर इनके घर का चक्कर लगाएंगे। इमरान ने जवाब दिया और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, पहले तो मकसद आपकी हलाकत था, लेकिन अब जूलिया के साथ इस किस्म के अमल का भला क्या मकसद हो सकता है? कुछ देर के बाद सफदर ने अपनी बात दोहराई। देखो, फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, इमरान ने जवाब दिया। सफदर होंठ भींच कर खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद इमरान ने कार मेन मार्केट के किनारे पर खुली जगह रोक दी और दोनों कार से उतरकर मार्केट में दाखिल हो गए। एक बड़े जनरल स्टोर के सामने पहुंचकर इमरान रुक गया। जी साहब फरमाइए। एक नौजवान ने इनकी तरफ मुतवज्जे होते हुए इमरान से कहा, हमें सूफी जबार से मिलना है। इमरान ने जवाब दिया, तशरीफ रखें, सूफी साहब अभी आने वाले ही हैं, वो ज़रा अपने घर तक गए हैं। इस नौजवान ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। आपको क्या काम है? सूफी साहब से उस नौजवान ने चंद लम्हों के बाद इमरान से मुखातब होकर कहा, ज़ाती काम है। इमरान ने जवाब दिया। नौजवान ने इस बात में सर हिला दिया। आइए अंदर तशरीफ ले आइए। नौजवान ने इन्हें बाहर खड़े देखकर कहा।
شکریہ، اندر گھٹن سی ہے اور پھر آپ کے گاہک بھی تنگ ہوں گے، ہمیں باہر ان کا انتظار کر لینا چاہیے۔ عمران نے جواب دیا اور پھر 5 منٹ کے بعد ایک شریر بدن کا ایک ادھیڑ عمر آدمی موٹر سائیکل پر سوار دکان کے سامنے پہنچا۔ اس کے سر پر سفید رنگ کی ٹوپی تھی جس پر سرخ رنگ کے دائرے سے بنے ہوئے تھے۔ ان صاحب نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ موٹر سائیکل کے کیریئر پر ایک بڑا سا تھیلا بندھا ہوا تھا، ویسے وہ داڑھی مونچھ دونوں سے ہی بے نیاز تھے۔ صوفی صاحب، یہ صاحبان آپ سے ملنے آئے ہیں، نوجوان نے اس ادھیڑ عمر آدمی سے مخاطب ہو کر کہا تو عمران اور صفدر دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے ذہنوں میں صوفی صاحب کا جو خاکہ تھا وہ اس سے یکسر مختلف نظر آ رہے تھے۔ جی صاحب فرمائیے۔ صوفی صاحب نے موٹر سائیکل کے کیریئر سے تھیلا اتارتے ہوئے عمران اور صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، میرا نام علی عمران ہے، یہ میرے ساتھی صفدر ہے، آپ سے ایک کام ہے، اگر آپ چند منٹ علیحدگی میں ہمیں دیں تو آپ کی بہت نوازش ہوگی۔ عمران نے کہا، علیحدگی میں مگر کام کیا ہے؟ صوفی صاحب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ چند منٹ دیں تو میں بتاؤں گا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، ادھر ساتھ ایک ہوٹل ہے، وہاں چل کر بیٹھتے ہیں۔ صوفی صاحب نے کہا اور پھر انہوں نے اپنے موٹر سائیکل کو تالا لگا دیا۔ آئیے جناب، میرے پاس دراصل وقت بے حد کم ہوتا ہے، مجھے پورے شہر کے جنرل اسٹوروں کو ان کے آرڈر سپلائی کرنے ہوتے ہیں۔ صوفی صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ عمران نے کہا اور صوفی صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تنگ سے ہوٹل میں پہنچ گئے جہاں بے حد رش تھا، اس قدر شور تھا کہ کان میں پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ یہاں تو شاید لاؤڈ سپیکر پر بات کرنی پڑے گی۔ عمران نے کہا تو صوفی جبار بے اختیار ہنس پڑے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب، یہاں اسپیشل کیبن بنے ہوئے ہیں، وہاں شور نہیں ہوتا، آئیے۔ صوفی نے کہا اور ساتھ لکڑی کے تنگ اور قدرے ٹوٹی ہوئی سیڑھی چڑھ کر وہ اوپر پہنچے تو وہاں حال میں 10 کے قریب لکڑی کے کیبن بنے ہوئے تھے۔ واقعی وہاں شور نہ تھا، البتہ نیچے حال کے شور کی مدم آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہے۔ وہ ایک کیبن میں بیٹھ گئے۔ اسی لمحے ویٹر آ گیا، 3 کپ چائے لے آؤ۔ صوفی صاحب نے ویٹر سے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ ہاں آپ فرمائیں، کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ صوفی صاحب نے غور سے سامنے بیٹھے ہوئے عمران اور صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صوفی صاحب، ہمیں بینک مینیجر الطاف احمد صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ عمران نے کہا تو صوفی بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، آنکھوں میں موجود چمک اور تیز ہو گئی تھی۔ او اچھا تو یہ بات ہے، لیکن جناب میں تو اس قسم کا کام نہیں کرتا، میں تو کمیشن ایجنٹ ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا دن موٹر سائیکل چلاتا ہوں۔ صوفی صاحب نے کہا، ہمیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی، پہلے عبدالحمید عاجز جو کہ رفو گر ہیں ان سے بھی ملاقات کر چکے ہیں، پھر الطاف احمد صاحب سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے اور آپ سے ملاقات اب ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ صوفی صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسی لمحے کیبن کا پردہ ہٹا اور ویٹر نے 3 پیالیاں میز پر رکھی اور واپس چلا گیا۔ لیجیے صوفی صاحب، ایک پیالی اٹھا کر عمران اور صفدر کے سامنے رکھتے ہوئے تیسری پیالی اٹھا کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ عمران نے اسے شروع سے لے کے اب تک تمام واقعات مختصر طور پر بتا دیے۔ ستکالی کا عمل، تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، لیکن ستکالی کا عمل تو خوفناک ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو پروفیسر دلشاد صاحب سے ملنا پڑے گا، وہ اس ستکالی کا توڑ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ صوفی صاحب نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ الطاف صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس کا توڑ کر سکتے ہیں، جبکہ آپ نے پروفیسر دلشاد صاحب کو ریفر کر رہے ہیں۔ عمران نے کہا، دیکھیے جناب، جس سلسلے میں آپ میرے پاس آئے ہیں یہ بہت وسیع سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ اس نے مخلوق خدا کی خدمت کے لیے مجھ پر اپنا خاص کرم کر رکھا ہے، لیکن یہ ستکالی سفلی دنیا کا انتہائی خوفناک ترین حربہ ہے اور اس کا صحیح توڑ وہی کر سکتا ہے جو مقدس آیات کا عالم ہو۔ میں آپ کے ساتھ ان کے پاس جانے کو تیار ہوں۔ آپ کو دراصل ابھی معلوم نہیں کہ آپ کے ساتھی عورت کے ساتھ کیا 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 گیا ہے۔ صوفی صاحب نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، ہماری ساتھی عورت بخیریت تو ہے جناب؟ صفدر نے کہا، جی ہاں، ابھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ حیات ہے، لیکن بہرحال آپ کو جلد از جلد اس سلسلے میں پروفیسر صاحب سے ملنا چاہیے۔ آپ کے نقصان ہو سکتے ہیں، دیر کریں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ صوفی صاحب نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، پروفیسر صاحب کہاں پر مل سکتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اپنے مکان پر، وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، رحمت کالونی کی کوٹھی نمبر 24 بلاک اے میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سواری ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ صوفی صاحب نے کہا، اوکے، آپ کی مہربانی کہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا،
یہ اہم معاملہ ہے جناب، کسی کے جان کے تحفظ کا مسئلہ ہے، کاروبار تو ساری زندگی ہوتا رہتا ہے، صوفی صاحب نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے کیبن سے باہر نکلے اور پھر عمران کے کہنے کے باوجود کاؤنٹر پر انہوں نے خود چائے کا بل دیا اور وہ ہوٹل سے نکل کر باہر بڑھتے چلے گئے۔ پھر عمران اور صفدر کے ساتھ وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر کار موجود تھی۔ وہ رحمت کالونی کی طرف بڑھ رہے تھے، یہ کالونی شہر کے مضافات میں ہی واقع تھی۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ صوفی جبار نے، جو سائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایک سرکاری ایجنسی سے ہمارا تعلق ہے، عمران نے گول مول سا جواب دیا۔ اوہ اچھا، تو آپ ہیں عمران صاحب؟ اوہ، آپ کا ذکر تو ہم پہلے خاص حلقے میں بہت بار کر چکے ہیں، میں سمجھ گیا، ویسے بھی مجھے آپ سے ملاقات کا بے حد شوق تھا۔ صوفی صاحب نے یکلخت چونک کر مسرت بھرے لہجے میں کہا، کس حلقے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حلقہ 11 ہی سمجھ لیجئے، صوفی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہی حلقہ 11 جہاں آدمی اب ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، عمران نے کہا تو صوفی صاحب بھی بے اختیار ہنس پڑے۔ جی ہاں، وہی حلقہ 11۔ آپ علامہ اقبال کے شعر کی بات کر رہے ہیں نا؟ صوفی صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی ہاں، انہوں نے مرد مومن کی یہی تعریف کی ہے کہ وہ حلقے 11 میں اب ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے اور عزم حق و باطل میں فولاد بن جاتا ہے۔ عمران نے کہا تو صوفی جبار اس بات میں سر ہلانے لگے۔ جی ہاں، یہ شعر آپ پر صادق آتا ہے، صوفی جبار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے مجھ پر نہیں، میرا یہ مقام کہاں؟ عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جتنا ہم آپ کو جانتے ہیں اتنا شاید آپ بھی اپنے آپ کو نہ جانتے ہوں، صوفی جبار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ صوفی صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کہ مس جولیا کے ساتھ یہ عمل کرنے والوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ اکبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے صفدر نے اس بار پوچھا تھا۔ جی ہاں، اس طرح وہ عمران صاحب پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ عمران صاحب اور مس جولیا کے درمیان جو قلبی رشتہ موجود ہے، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے، صوفی صاحب نے مڑ کر صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ صفدر نے پوچھا۔ آخر اصل لوگ تو کافرستان میں ہیں، لیکن انہوں نے سفلی دنیا کے ذریعے کسی بڑی شخصیت کی خدمات حاصل کی ہیں، ورنہ صدقالی کا عمل اس شیطانی دنیا کا عام آدمی نہیں کر سکتا، صوفی صاحب نے جواب دیا۔ لیکن یہ عمل وہ عمران صاحب پر براہ راست بھی تو کر سکتے تھے، صفدر نے کہا۔ عمران صاحب پر پہلے وہ شموکا کا عمل کر چکے ہیں، یہ بھی بہت خطرناک عمل ہے، لیکن بہرحال صدقالی کے عمل سے کم طاقت والا ہے۔ مگر اب وہ براہ راست عمران صاحب کے خلاف کوئی حربہ نہیں کر سکتے، کیونکہ عمران صاحب کو مقدس آیات کا دم کیا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے، صوفی صاحب نے جواب دیا۔ مجھے پلایا جا رہا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا باورچی سلیمان مسجد کے پیش امام صاحب سے روزانہ مقدس آیات کا دم کیا ہوا پانی آپ کے لیے لے آتا ہے، جو فلیٹ میں موجود پانی کے کولر میں ملا دیتا ہے۔ آپ وہ پانی پی لیتے ہیں، اس کی وجہ سے اور ان آیات کی وجہ سے آپ پر سفلی حربے بے اثر ہیں اور آپ پر کام نہیں کر رہے۔ عمران حیران رہ گیا، کیونکہ اسے سلیمان نے کبھی اس متعلق نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اسے یہ بات معلوم تھی۔ رہائشی کالونی میں اب وہ داخل ہو چکے تھے۔ پھر صوفی جبار کے سامنے ایک متوسط ٹائپ کی کوٹھی کے بند گیٹ پر سب پہنچ چکے ہیں۔ جیسے ہی صوفی صاحب انتہائی پھرتی سے کار سے دروازہ کھول کر نیچے اترے، انہوں نے ستون پر لگے ہوئے ایک بیل کا بٹن دبا دیا اور واقعی انتہائی تیز ترار اور چست آدمی دکھائی دے رہے تھے۔ عمران اور صفدر دونوں ان کی چستی اور تیزی کو دیکھ کر دل ہی دل میں حیران ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد فاٹک کھلا اور ایک نوجوان آ گیا۔ وہ صوفی صاحب کو دیکھ کر چونک پڑا اور اس نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ فاٹک کھولو بیٹے، میرے ساتھ دو معزز مہمان ہیں، ہم پروفیسر صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، صوفی صاحب نے سلام دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، نوجوان نے کہا، اور مڑ کر اس نے فاٹک کو پوری طرح سے کھول دیا۔ اندر ایک پورچ تھا، لیکن وہ خالی پڑا ہوا تھا۔ عمران کار آگے بڑھا کر پورچ میں لے جا کر روک کر واپس اترا۔ پھر عمران اور صفدر دونوں ہی کار سے اترے، جبکہ صوفی صاحب نوجوان سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ بھی پورچ کی طرف بڑھنے لگے۔ عمران نے اندر پھاٹک بند کر دیا۔ آئیے جناب، نوجوان نے عمران اور صفدر کو کہا، اور چند لمحوں کے بعد ایک متوسط درجے کے ڈرائنگ روم میں پہنچ چکے تھے۔ نوجوان انہیں وہاں چھوڑ کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ یہ پروفیسر صاحب کا صاحبزادہ ہے، صوفی صاحب نے عمران اور صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران اور صفدر دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بزرگ شخصیت اندر داخل ہوئی۔ سفید داڑھی تھی، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور چھڑی کے سہارے وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ صوفی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران اور صفدر بھی
ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلام دعا اور تعارف کے بعد وہ سب لوگ بیٹھ گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہی نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے اٹھا رکھی تھی، اس میں مشروب کی 3 بوتلیں تھیں۔ لیجئے، یہ میری خوش بختی ہے، آج آپ جیسی ہستیوں نے میرے غریب خانے کو رونق بخشی ہے۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آپ کا حسن زن ہے جناب۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب آپ کی انکساری اپنی جگہ، لیکن آپ کے درجہ اور مقام سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خاص کرم ہے اور پاک ایشیا کے کروڑوں افراد کی سلامتی آپ سے جڑی ہوئی ہے، وہ بھی ہم سے آپ چھپا نہیں سکتے۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، جی یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے۔ عمران نے جواب دیا اور پروفیسر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے تو اب اجازت دیجیے جناب۔ اچانک صوفی صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا، اتنی دیر میں وہ مشروب کو ختم کر چکے تھے، آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کو چھوڑ آئیں گے۔ عمران نے حیران ہو کر کہا، میری فکر نہ کیجیے جناب، میں یہاں سے ویگن پر بیٹھ کر وہاں پر چلا جاؤں گا۔ صوفی جبار نے کہا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سلام کیا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ بہت چست اور تیز شخصیت کے مالک ہیں صوفی صاحب۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، نیک آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ان پر۔ بہرحال آپ فرمائیں کیسے تکلیف فرمائی آپ نے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پروفیسر نے کہا، آپ روشن ضمیر انسان ہیں جناب، آپ کو تو علم ہوگا کہ ہم کس سلسلے میں آپ کی طرف آئے ہیں۔ عمران نے کہا تو پروفیسر صاحب مسکرا دیے۔ عمران صاحب شخصیت سامنے ہو تو اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، لیکن غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پروفیسر صاحب نے کہا تو عمران نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ اپنے الفاظ میں دہرا دیا۔